بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اکابر چینل کے دیکھنے اور سننے والے سبھی ناظرین کو میرے اکابر چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن پورے ہوتے ہی ایک دم باہر نکل آئے اور کھلے بندوں چلنے پھرنے لگے۔ لوگوں نے پھر نسبت رپوشی کے لیے عرض کیا تو فرمایا 3 دن سے زائد رپوش رہنا سنت کے خلاف ہے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے وقت غار ثور میں 3 ہی دن تک رپوش رہے۔ دنیا کا کوئی کام بغیر کسی سبب داعیہ اور محرک کے معرض وجود اور منصت شہود پر نہیں آتا۔ ہم جب ٹھنڈے دل کے ساتھ ہندوستان کی تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں سر ہنری ایلیٹ کی مسخ شدہ تاریخ سے پہلے ہندوستان کی سیاسی اور مذہبی تاریخ کسی اور صورت میں نظر آتی ہے۔ سیاست کی باتیں تو سیاسی حضرات بہتر جانتے ہیں، ہم صرف مذہبی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں کم و بیش 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت اور اقتدار رہا ہے، جس میں نہایت فراخ دلی سے بلکہ بادشاہوں کی طرف سے برے ملحدانہ انداز میں ہر فرقہ اور اہل مذہب کو اپنے مذہب پر پابند رہنے اور مذہبی رسوم بجا لانے کی کھلی آزادی تھی۔ جب گردش زمانہ سے سلطنت مغلیہ کا ٹمٹماتا ہوا چراغ گل ہو گیا اور اپنوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ظالم اور جابر برطانیہ قہر الہی کی صورت میں ہندوستان پر آ چکا، تو اس کے مقابلے کے لیے ہندوستان کی دیگر اقوام عموماً اور مسلمان خصوصاً میدان میں نکلے اور عملی طور پر اس کے ساتھ جہاد کیا، جس کو انگریز کے منحوس دور میں نمک خواران برطانیہ عذر کے ساتھ ان کے چیر کرتے رہے ہیں۔ اس جہاد میں کون کون حضرات شریک تھے اور کس کس مقام پر لڑے اور ہر مقام پر اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوا، یہ اور اسی قسم کے دیگر کئی امور ہمارے احاطہ امکان سے باہر ہونے کے علاوہ ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔ ہمیں تو اس بات مدعی کے لیے بانی دارالعلوم دیوبند اور ان کے چیدہ بعض احباب و اصحاب کا تذکرہ کرنا تھا کہ انہوں نے کس حد تک انگریز کے خلاف جہاد کیا اور انگریز نے ان کے خلاف کیا رائے قائم کی، اور اس وقت انگریز کے اہل ہندو اور خصوصاً مسلمانوں کے خلاف کیا عزائم تھے وہ ہندوستان میں دیکھنا اور کرنا چاہتا تھا، اور کس حد تک وہ کر چکا ہے۔ جب ہم تاریخ کے اس موڑ پر آتے ہیں اور تاریخ کے اوراق میں وہ دلگداز واقعات پڑھتے اور دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، ہاتھ میں قلم لرزتا ہے، دل سیماب کی طرح بے قرار ہو جاتا ہے، سانس رکنے لگتا ہے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جب لاکھوں انسانوں پر برطانیہ یہ مظالم کر چکا تو بیرونی دنیا کے مزید بدنامی سے بچنے کے لیے اور اہل ہند پر اپنا فرعونی احسان جتلانے کی خاطر کچھ عرصہ بعد ہزاروں علماء کو تختہ دار پر لٹکانے، جلا وطن کرنے اور لاکھوں افراد کو طے کرنے کے بعد کچھ جاری کردہ وارنٹ گرفتاری اور دیگر کئی سخت احکام واپس لے لیے گئے، اور اس طرح مظلوموں کے مظالم کے ہاتھ سے گلو خلاصی ہوئی۔ 1857 عیسوی کے جہاد اور ہنگامہ میں اہل ہند اس قدر حق بجانب تھے کہ خود ظالم انگریز اس کا اقرار کیے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ اس ہنگامہ کے بارے میں اپنا یہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بغاوت حق بجانب کہی جا سکتی ہے تو وہ ہندوستان کے ہندو مسلمان کی بغاوت تھی، اور اس ہنگامہ میں انگریز نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اس کا بھی کچھ نمونہ دیکھتے جانیے کہ مسلمانوں کو خنزیر کی کھالوں میں سی دیا گیا اور قتل کرنے سے پہلے خنزیر کی چربی ان کے بدن پر ملی گئی اور پھر انہیں جلایا گیا۔ انگریز کو جب ہندوستان پر سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا تو شیخ چلی کی طرح اس کے دل میں آرزوئیں اور قلم کی نوک سے بھی ظاہر ہونے لگیں۔
اس نازک دور اور پرامساد حالات میں علماء دیوبند نے جس طرح ہمت و استقلال کا ثبوت دیا، اس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ آخر بتائیے کہ اس وقت تمام گمراہ کن تحریکوں کا مقابلہ کس نے کیا؟ ظالم برطانیہ کے فولادی پنجہ سے کس نے ٹکر لی؟ جان عزیز کو تھیلی پر رکھ کر کس نے جہاد کیا؟ 1857 عیسوی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا؟ آریوں اور پادریوں کا تعاقب کس نے کیا؟ ان کی تردید میں کتابیں کس نے لکھی؟ کس نے تقریروں کے ذریعے اسلام کی حقانیت واضح کرتے ہوئے ان باطل فرقوں کے مقائد اور دسیسہ کاریوں سے مسلمانوں کو آگاہ کیا؟ اور اس ہنگامہ میں کس طبقہ کے علماء کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک روا رکھا گیا اور نہایت بے دردی کے ساتھ درختوں پر کن کو لٹکایا گیا اور ملک عزیز سے جلا وطنی کی وحشیانہ سزائیں کس طبقہ کی اکثریت کو دی گئیں اور تخت دار پر لٹکنے کے لیے زبان حال سے کہتے ہوئے کس نے خوشیاں منائیں؟ کہ ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جس میں ان کا دعویٰ تھا کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، اگر ایک جگہ غروب ہوتا ہے تو دوسری جگہ طلوع ہوتا ہے، اور برطانیہ کے مغرور وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ اگر آسمان بھی ہمارے سروں پر گرنا چاہے تو ہم سنگینوں کی نوک پر اسے تھام سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ اس دور میں بھی علماء دیوبند نے اس ظالم برطانیہ کے خلاف صدائے حق بلند کی اور اس سے نبرد آزما رہے ہیں۔ چنانچہ یوپی کے گورنر نے اسیر مالٹا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک موقع پر کہا تھا کہ اگر اس شخص کو جلا کر خاک بھی کر دیا جائے تو وہ بھی اس کوچہ سے نہیں اڑے گی جس میں کوئی انگریز ہوگا۔ نیز یہ بھی ان کا ہی مقولہ ہے، اگر اس شخص کی بوٹی بوٹی کر دی جائے تو ہر بوٹی سے انگریزوں کے خلاف عداوت ٹپکے گی۔ یہ تھے وہ مختصر سے دلگداز اسباب جن کی وجہ سے حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے رفقائے کار نے فراست ایمانی اور دیدہ بصیرت سے اندازہ کر لیا کہ اگر ان نازک حالات میں مذہبی اور دینی طور پر مسلمانوں کی حفاظت و تربیت کا کوئی معقول اور خاطر خواہ انتظام نہ کیا گیا اور قرآن و حدیث، فقہ، تاریخ اسلامی اور سلف صالحین کے اعلیٰ کارناموں اور اقدار سے ان کو باخبر نہ رکھا گیا تو سخت خطرہ ہے کہ مسلمان کہیں نصرانیت اور دیگر فتنوں میں نہ الجھ جائیں۔ جال کو بچھانے میں شاطران افزنگ اور پنڈتوں اور دیگر باطل پرستوں کے عزائم و مساعی کوئی راز پنہاں نہ تھے۔ مسلمانوں کی اجتماعی شرارہ بندی کو پراگندہ کرنے اور آئندہ ان کو دینی ماحول اور فنون سے بے بہرہ رکھنے کی جو کوشش و کاوش اس ملک میں ہو رہی تھی، ان تمام پریشانیوں کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے رفقائے کار کو نتیجہ رس دماغ اور سماو کی طرح بے قرار دل مرحمت فرمایا تھا۔ 15 محرم 1283 ہجری بمطابق 1867 عیسوی جمعرات تاریخ کا وہ مبارک دن ہے جس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی امانت کا چشمہ علم سرزمین دیوبند سے پھوٹا اور رشد و ہدایت کا پودا نسدہ شجر طوبہ بن کر پھیلا، جس کے لذیذ پھل سے دنیا اسلام کی علمی بھوک ختم ہوئی اور جس کی سرسبز و شاداب شاخوں کے سائے کے نیچے جہالت اور غفلت کی باد سموم میں جلسنے والوں کو چین اور اطمینان نصیب ہوا اور صاف اور شفاف چشمہ سے نہریں اور ندیاں پھوٹ پھوٹ کر نکلی اور ایشیا بھر کے مردہ دلوں کو زندہ اور اجڑے ہوئے قلوب کو لہلہاتا ہوا چمن بنا دیا۔ اس مبارک تقریب میں بہت سے باخدا بزرگ جمع ہوئے اور دارالعلوم دیوبند کی موجودہ عالیشان عمارت کے متصل جنوب کی طرف مسجد چھتا میں انار کے درخت کی ٹہنیوں کے سائے میں اس مدرسہ کا افتتاح ہوا اور سب سے پہلے معلم حضرت ملا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سب سے پہلے شاگرد حضرت محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ قرار پائے۔
اس مبارک مدرسہ کے آغاز کی خبر جب بلدیاں والوں نے مکہ مکرمہ میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی اور یہ کہا کہ حضرت ہم نے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے، اس کے لیے دعا فرمائی جائے، تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے، یہ خبر نہیں کہ کتنی پیشانیاں اوقات سحر میں سربجسجود ہو کر گڑ گڑاتی ہیں کہ خداوند ہندوستان میں بقاء اسلام اور تحفظ علم کا کوئی ذریعہ پیدا کر یہ مدرسہ انہی سحرگاہی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ بلا شبہ دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں تحفظ اور بقاء اسلام کا ذریعہ ہے اور اس کی وجہ سے ہزاروں پیاسوں کو سیرابی نصیب ہوئی ہے۔ اس اکابرین کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل میرے اکابر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام۔